بسم الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ قرآن کریم کا اردو ترجمہ اور مختصر تفسیر کے اس درس میں سورۃ الانعام اس کی آیت نمبر 13 سے 18 تک کا مطالعہ کریں گے، اور ان آیات میں ہمارے سامنے دو بنیادی اصل میں موضوعات ہیں، اور ان کا تعلق توحید اور جو شرک ہے ان سے متعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے آغاز میں توحید الہی کے اوپر مختلف طرح سے دلائل پیش کیے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو معبودان باطلہ ہیں، جو باطل معبود بنا رکھے ہیں لوگوں نے، ان کی اللہ نے نفی فرمائی ہے۔ اور پھر آگے چل کر ہمارے سامنے ایک آیت آتی ہے کہ جس سے اللہ رب العزت نے شرک کی جڑ کاٹ کے رکھ دی ہے۔ تو انشاءاللہ ان آیات میں سب سے پہلا جو موضوع ہے اس سے آغاز کرتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے توحید الہی پر واضح دلائل پیش کیے ہیں اور معبودان باطلہ کی نفی فرمائی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وَلَهُ و اور لہو اسی کی ہے یا اسی کے لیے ہے، لا یہ لیے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہو یہ اصل میں اللہ کی طرف اس کا اشارہ ہے، یہ اس میں ضمیر ہے، یعنی اسی کی ہے ما جو سکانہ، اور سکانہ یہ جیسے سکونت پذیر ہونا، یہ اردو میں لفظ میں استعمال کرتے ہیں، مسکن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ٹھکانے کے لیے، رہنے کی جگہ کے لیے، تو وہی لفظ یہاں پر ہے سکانہ، یعنی جو بستی ہے، جو سکونت اختیار کیے ہوئے ہے، فی اللیل رات میں، یعنی رات میں جو کچھ بھی بستا ہے وہ، والنہاری اور دن میں جو کچھ بھی بستا ہے وہ سب اسی کا ہے، اسی کی ہے جو بستی ہے رات میں اور دن میں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ و اور ہوا وہ السمیع خوب سننے والا ہے، العلیم خوب جاننے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے، فرما دیجئے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، کیا پیارے حبیب آپ کہہ دیجئے، کیا غیر اللہ اللہ کے علاوہ، اتخذو میں بنا لوں یا میں پکڑوں، اصل ترجمہ ہے میں پکڑوں، تو مراد یہاں پر ہے میں بنا لوں، ولیًا اور یہ نکرہ ہے، ولی یعنی کسی کو مددگار، فاطر پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں، اور ایسا پیدا کرنے والا کہ جو بالکل آغاز سے کسی کے عدم وجود سے کسی چیز کو وجود دے، یعنی پہلے وہ چیز تھی ہی نہیں، نہ اس کا کوئی نقشہ تھا، نہ اس کی کوئی صورت تھی، تو اس کو پیدا کرنے والا۔ تو فاطر السماوات، آسمانوں کا فاطر، آسمانوں کا پیدا کرنے والا، والارض اور زمین کا، یعنی اے اللہ کے پیارے رسول آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو مددگار بنا لوں، اور وہ اللہ کہ جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ وَهُوَ يُطْعِمُ و اور ہوا وہ، یطعم وہ کھلاتا ہے، تو عام ہم کہتے ہیں کھانے کو، اردو میں بھی لفظ یہ بولا جاتا ہے، اور عرب میں یہ طعام کھانے کے لیے، اور اسی طرح مطعم ریسٹورنٹ کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، تو یہ وہی لفظ ہے۔
وہو یطعم اور وہ کھلاتا ہے، ولا اور نہیں یطعم اور وہ نہیں کھلایا جاتا، یعنی وہ کھلاتا ہے لیکن وہ خود نہیں کھاتا یا اس کو کوئی نہیں کھلاتا۔ کل آپ فرما دیجئے، انا بے شک کو کہتے ہیں، اور یہ چھوٹی ہے، یہ میری یعنی متکلم کی طرف اشارہ ہے کہ جو بول رہا ہے، یعنی بے شک میں یا بے شک مجھے، امرتو یہ آمارا حکم کو کہتے ہیں، امر اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، یہ لفظ امر حکم کو کہا جاتا ہے۔ انی امرتو بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکونا میں ہو جاؤں، اور یہ کانا یکونو سے ہے جس سے لفظ کن بھی ہے، تو یہ وہی لفظ ہے اکونا کہ میں ہو جاؤں، اولا پہلا، من جو اسلم اسلام لایا ہو، ولا تکونن اور لا نہیں، تکونن تم سب ہونا، یعنی یہاں پر اب یہ بات جو کی جا رہی ہے کہ کل انی امرت ان اکون اول من اسلم، کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں پہلا جو اسلام لایا ہو، ولا تکونن اور نہ تم ہو، ہرگز بنو نہ تم ہو، من المشرکین مشرکوں میں سے۔ کل آپ فرما دیجئے، انی بے شک میں، اخاف میں ڈرتا ہوں، ان اگر عصیتو یعنی میں نے کوئی نافرمانی کی، عصا یا عصیان یہ اصل میں نافرمانی یا گناہ کو کہتے ہیں، ان عصیتو اگر میں نافرمانی کروں، ربی اپنے رب کی، میرے رب کی، عذاب یوم عظیم بڑے دن کے، یعنی میں ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے اگر میں نافرمانی کروں۔ من یصرف من جو یصرف ٹال دیا گیا، اور صرف یصرف یہ مطلب ٹالنا، اور مصرف بھی اکثر ایک لفظ بولا جاتا ہے، اور اسی طرح کہتے ہیں کہ اسراف اور یا صرافہ عرب میں بولا جاتا ہے، اے ٹی ایم مشین کو یا منی ایکسچینجر کو صراف کہا جاتا ہے، تو یہ وہی ہے، یعنی بدل دینا، ٹال دیا گیا۔ من یصرف جو بدل دیا گیا، جو ٹال دیا گیا، عنہ اس سے، یعنی جس سے ٹل گیا، ٹال دیا گیا، یومئذ اس دن، یعنی قیامت والے دن، یعنی قیامت والے دن کا عذاب یہاں پر تذکرہ ہے۔ فقد تو یقیناً، رحمہ ہو تو رحمہ رحم کیا، ہو اس پر، یعنی تو اس پر پھر رحم کیا گیا، یعنی وہی شخص ہے جس پر رحم کیا گیا ہے۔ وذالک اور ذالک یہ الفوز کامیابی ہے، المبین بہت واضح بہت بڑی، اور ال دونوں کے ساتھ لگائے، یعنی یہی ایک یقینی وہ جو کامیابی جس کی بات بار بار کی جاتی ہے، یہ وہی کامیابی جو بہت واضح اور بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو ہم نے ابھی آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 16 تک کا تلاوت اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اب ان آیات کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلی آیت کے اندر جہاں سے آج کا آغاز ہوتا ہے، اگر ہم پچھلے درس کو اپنے ذہن میں لائیں تو اللہ رب العزت نے وہاں پر بھی جو بات کی تھی وہ آسمان اور زمین کی پیدائش کے متعلق ایک سوال سے کی تھی کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، وہ کس کا ہے۔ اور اس سورت کا آغاز جب اللہ رب العزت نے فرمایا تو ہم نے شروع ہی میں بات کی تھی کہ سورۃ الانعام جو ہے، اس کے اندر جو مضامین ہیں وہ اصل میں توحید اور اسی طرح شرک کا رد، اور اسی طرح جو باطل عقائد ہیں ان کا رد اصل میں اس سورت کے اندر کیا گیا ہے۔ تو آپ کو آج کی ان آیات کے اندر یہی اصل میں چیز ملے گی کہ جس میں اللہ رب العزت نے عقیدے کی درستگی اور توحید کے اوپر دلائل اور شرک کی نفی فرمائی۔ تو جیسے ہم نے پچھلے دفعہ پڑھا کہ اللہ نے فرمایا پچھلی آیات کے اندر کل من ما فی السماوات والارض، کہ آپ فرما دیجئے پیارے حبیب کہ آسمان اور زمین وہ کس کا ہے، کس کے لیے ہے، کون اس کا بادشاہ ہے۔ تو اگر اس کو اس انداز میں دیکھا جائے کہ اصل میں پچھلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جو ایک مکان ہے جگہ کے اعتبار سے کہ آسمان اور زمین یہ دونوں جگہیں ہیں، تو ان جگہوں کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے ایک سوال کے انداز میں سمجھایا کہ یہ سب اللہ رب العزت ہی کا ہے اور ان سب میں بادشاہت اللہ رب العزت ہی کی ہے۔ تو آج کی ان آیات کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب آج یہ جو دو چیزوں کا یہاں پر تذکرہ ہوا ہے اس آیت کے اندر، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات اور دن کا تذکرہ ہے اس آیت کے پہلے حصے میں۔ تو یہ رات اور دن یہ اصل میں زمانے کے اعتبار سے ہے۔ تو پچھلی دفعہ ہم نے جو پڑھی بات وہ مکان اور جگہ کے اعتبار سے تھی، اور آج جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ جگہ کے بعد اب زمانے کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے اللہ رب العزت ایک دلیل دے رہے ہیں کہ جس طرح سے مکان کوئی بھی اللہ کی بادشاہت سے باہر اور اللہ کی بادشاہت سے خالی نہیں ہے، ان سب میں اللہ رب العزت ہی کی حکومت ہے، اسی طرح سے
کوئی زمانہ بھی ایسا نہیں ہے، چاہے وہ دن ہو یا رات، اور اگر آپ پوری کائنات میں دیکھیں تو دن اور رات ہی کے اندر آپ اس پورے نظام کو، پورے اوقات کو تقسیم کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو کوئی تیسری چیز نہیں ملے گی۔ تو اصل میں دن اور رات کہہ کے ہر طرح کے وقت کو اس میں سمیٹ دیا گیا ہے، ہر طرح کا جو زمانہ ہے اس کو اس میں شامل کر دیا گیا ہے۔ تو جس طرح سے مکان اور میں حکومت جو ہے، بادشاہت جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت ہی کی ہے، اسی طرح سے اس چھوٹی سی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات، اتنی بڑی بات اس کو سمو دیا ہے اس وقت کی تقسیم کو، کہ ہر طرح کا پھر زمانہ جو ہے اس کے اندر بھی بادشاہت صرف اللہ رب العزت ہی کی رہی ہے اور رہے گی۔ کہ آپ چاہے ماضی کا مطالعہ کر لیں یا چاہے مستقبل کی بات کر لیں، کبھی کوئی ایسا شخص آج آپ نہیں دیکھیں گے کہ جو یہ کہہ سکے کہ جناب یہ ماضی کے اندر وہ حکمران تھا، بادشاہ تھا اور آج بھی ہے۔ وہ سب فنا ہو گئے، آج آپ کو ان کی ہڈیاں بھی نہیں ملتی ہیں، اور دنیا کے اندر ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے، ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کی بادشاہت چاہے رات ہو یا دن ہو، اس پوری دنیا کے اندر جو کچھ بھی بسا ہے، جو کچھ بھی رہا ہے اس دنیا کے اندر، جو بھی بسا، جس نے بھی اس دنیا کے اندر اپنے آپ کا ٹھکانہ بنایا، وہ اللہ رب العزت ہی کی اصل میں بادشاہت کے اندر ہے، اسی کے حکومت کے اندر ہے، اور اللہ کا اقتدار ہی اس سب کے اوپر جو ہے محیط ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات اسٹیبلش کرنے کے بعد، اس چیز کا ثبوت دینے کے بعد کہ چاہے زمان ہو یا مکان ہو، اللہ ہی کی حکومت، اللہ ہی کی بادشاہت ہے، تو اس کے بعد پھر فرما دیا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ جب زمان و مکان کے اندر بادشاہت اللہ رب العزت کی ہے تو پھر سننے اور علم والا بھی اللہ رب العزت ہی ہے، کیونکہ اس زمان و مکان کے اندر لوگ رہا کرتے ہیں، لوگ بستے ہیں، جیسے ما سکنا کہہ کر اللہ رب العزت نے بتایا۔ تو یہ لوگ اپنی مشکلات میں، اپنی تکلیفوں کے اندر اللہ رب العزت کے علاوہ اگر کسی کو پکارتے ہیں تو کتنی ہی یہ بے تکی بات ہے کہ جب زمین و آسمان اللہ رب العزت کی ملکیت ہے، اس کو پیدا کرنے والا خالق وہ ہے، اس کا مدبر الامر وہ ہے، اس کا کام چلانے والا وہ ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے تمام طرح کے ادوار کے اندر وہی بادشاہ رہا ہے، اور کسی کی بادشاہت وہ قائم و دائم نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کے۔ تو لہٰذا پھر حق یہ بنتا ہے کہ اسی سننے والے کو پکارا جائے، وَهُوَ السَّمِيعُ، جس کا اللہ نے خود اپنا نام بیان کیا کہ وہ سمیع ہے، اور الف لام کے ساتھ اس کو معرفہ ذکر کیا کہ وہی ہے کہ جو اصل میں سننے والا ہے۔ جبکہ آج امت کے اندر ایسے عقائد پیش کر دیے گئے کہ اللہ نہیں سنتا ہے، یعنی جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت اپنے بارے میں کہتا ہے کہ وہ سننے والا ہے، آج اس کے بارے میں ایک بالکل غلط اور بالکل اپوزٹ عکس، ایک بالکل یعنی متضاد عقیدہ گھڑ لیا گیا کہ وہ سنتا نہیں ہے، اور وہ ہماری سنتا نہیں، اور بعض اولیاء اپنے پاس سے بنا لیے اور ان کے بارے میں کہا کہ ان کی وہ موڑتا نہیں ہے، ہماری سنتا نہیں ہے، جبکہ یہ اللہ رب العزت کی اس قرآن کے خلاف عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی تو ذات ہے کہ جو سننے والی ہے، تو لہٰذا اسی سننے والے کو پکارا جائے کہ جو اس زمین و مکان، زمان و مکان کا نہ صرف مالک ہے، اس کائنات کا مالک ہے، بلکہ اس کے تمام ادوار میں اسی ہی کی حکومت رہی ہے، تو لہٰذا اسی کو پکارا جائے۔ اور العلیم کہہ کر یہ بتایا کہ اگر کوئی شخص کو یہ کہے کہ کسی شخص کو پکارنا ہی نہیں آتا ہے، کسی شخص کی زبان ہی نہیں ہے، کوئی گونگا ہے، بہرا ہے، تو ایسا شخص تو دیکھیے زبان کے ساتھ پکار بھی نہیں سکتا ہے، تو پھر سننے والے کے اوپر ایک لوگ کوئی دلیل دے سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا العلیم، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ایسا سننے والا ہے کہ سب کی آواز کو سنتا ہے، چاہے چونٹی ہو، چاہے انسان ہو، جاندار ہوں، پرندے ہوں، کچھ بھی ہو، ہر چیز اور ہر جاندار اور ہر بے جان کی آواز اور اس کی تکلیف کو اور اس کی حاجت کو پورے کرنے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ علیم بھی ہے، وہ ان کے ہر عمل سے بھی واقف ہے اور ان کی ہر ضرورت سے بھی واقف ہے۔ تو لہٰذا جو ہماری ضرورتوں کو جاننے والا ہے، جو ہماری پکاروں کو سننے والا ہے، لہٰذا اسی سے پکارا جائے اور اسی سے دعائیں کی جائیں، التجائیں کی جائیں۔ تو اس چھوٹی سی آیت کے اندر دیکھیے کتنے زبردست اللہ رب العزت نے ایک توحید کا پیغام ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے کل، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا تم اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کے اس کے علاوہ کوئی مددگار اور ولی بناتے ہو؟ کیا اللہ کے علاوہ میں بنا لوں کسی کو مددگار؟ تو یہاں پر جو ولی ہے، ولی دیکھیے ولی کے کئی معنی ہوا کرتے ہیں، ولی دوست کو بھی کہتے ہیں اور ولی سرپرست کو بھی کہتے ہیں، تو یہاں پر ولی سے مراد معبود ہے، جیسا کہ ترجمے سے واضح ہے، ورنہ دوست بنانا اگر کہا جائے کہ اغیر اللہ اتخذ ولیا، تو ولی کا ترجمہ اگر یہاں پر دوست کیا جائے تو اللہ کے علاوہ جو دوست بنانا وہ تو جائز ہے کہ دوست آپ بناتے ہیں، ولی تو آپ بناتے ہیں، دوست تو رکھتے ہیں،
اور یہ جائز بھی ہے اسلام میں، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ انسان کسی کو دوست نہ بنائے۔ تو یہاں پر یہ دوست معنی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر معنی کیا ہے؟ معبود، پروردگار۔ تو ولی کا یہ ترجمہ کیا جائے گا مددگار، پروردگار اور معبود، جس کی عبادت کی جائے، کیونکہ وہی اصل میں دعاؤں کو سننے والا ہے، جیسے پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا۔ تو لہٰذا جو دعا کو سننے والا ہے وہی مدد بھی کرے گا، کیونکہ دعا کو اس نے سنا ہے۔ تو اب سننے کے بعد کسی کی دعا کو قبول کرنا، اب اس کی دعا کے اوپر لبیک کہنا، اس کی دعا کے اوپر اس کی مدد کو پہنچنا، یہ اللہ رب العزت ہی کی صفت ہے۔ تو یہی اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو مددگار بنا لوں؟ تو اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو مددگار بنانا، کسی اور کو معبود بنانا، اور کیونکہ دعا کرنا، مدد کے لیے پکارنا اور دعا یہ عبادت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ یعنی دعا کو لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا وہ تو ہم دعا کو کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے، وہ چاہے ہم پیر فقیر سے، کسی ولی اولیاء سے کر لیں۔ تو میرے بھائی یہ دعا ایک عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی سے جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر ایک سوالیہ انداز میں، ایک حیرانگی کے انداز میں یہ بات کی گئی ہے کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مددگار بنا لوں، کسی اور کو میں معبود بنا لوں، کسی اور کو میں دعا کے لیے پکاروں، جبکہ وہ اللہ فاطر السماوات والارض، کہ جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ لہٰذا ہم نے دیکھیے پیچھے بھی دیکھا کہ اللہ رب العزت نے پہلے بھی یہی بات کی کہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والا اور ہر وقت کے اندر بادشاہت جس کی قائم ہے۔ لہٰذا ان دونوں ہی انداز میں اس کو دیکھیں تو دوبارہ یہ دلیل کو دوبارہ یہاں پر لایا گیا ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کو زیرو سے پیدا کیا ہے، فاطر ہے وہ، تو لہٰذا وہ زمان و مکان کا خالق نہیں ہے بلکہ اس کا چلانے والا اور اس کا معبود بھی ہے، اور لہٰذا اسی کو لائق ہے کہ انسان صرف اسی کو پکارے، اسی کو مددگار سمجھے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، آگے یہ جو آیت کا یہ حصہ ہے یہ بڑا ہی اہم ہے، اور قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر عیسائیوں کو جواب دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیونکہ عیسائیوں کے بارے میں عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اور ان کی والدہ مریم کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھ لیا کہ وہ معبود ہیں، اور تین میں سے وہ تین کا حصہ ہیں، یعنی ٹرینٹی کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ، اور اسی طرح ہولی اسپرٹ یا پھر مریم، اور تیسرا عیسیٰ علیہ السلام کو وہ یہ ایک ٹرینٹی کہتے ہیں، اور ان سب کو خدا ہی سمجھتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے جواب دیتے ہوئے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ ایک ہی جملے میں وہاں پہ بھی فرمایا کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یاکلان الطعام، کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ جو کھانا کھائے، جو بھوک کا محتاج ہو، جس کو بھوک لگ جائے، تو بھوک ایک نقص ہے، بھوک کے اندر انسان کو ایک حاجت پیدا ہوتی ہے، تو جو حاجت مند ہو وہ رب یا پھر وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ان کے رب نہ ہونے کی دلیل کیا دی؟ کہ وہ کھانا کھاتے تھے دونوں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے؟ وَهُوَ يُطْعِمُ، وہ کھلاتا ہے، وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ نہیں کھلایا جاتا، اس کو کوئی نہیں کھلاتا، نہ ہی اس کو کھانے کی کوئی حاجت ہے، بلکہ سب دنیا کے اندر جو بھی ہیں، چاہے وہ انبیاء ہیں، چاہے وہ اللہ رب العزت کی بڑی سے بڑی کوئی مخلوق ہو، اور تمام نبیوں کے اندر سب سے بڑی جو ہستی ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، تو یہ سب اس کے اندر شامل ہیں کہ سب کو جو کھلایا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کو کوئی نہیں کھلاتا، نہ ہی اس کو کسی کھانے کی حاجت ہے۔ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلایا نہیں جاتا، بلکہ وہ سب کو کھلاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ سب محتاج ہیں، سب کو کیونکہ کھانے کی حاجت ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت ان کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ اور کھانے کی حاجت جو ہے یہ ایک بڑی بیسک حاجتوں میں سے، جو بیسک ہیومن نیڈز ہیں ان میں سے ایک ہے کہ اللہ رب العزت ان ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، جبکہ اللہ کو یہ ضرورت ہے ہی نہیں کہ اس کو کوئی ضرورت ہو، تو لہٰذا وہی اس لائق ہے۔ اور یہ ایک حساب سے ایک ٹیسٹ بھی ہے کسی شخص کے رب ہونے کا یا کسی کے غیر رب ہونے کا، اللہ نہ ہونے کا، کہ جیسے اوپر فرمایا قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، کہ اللہ کے علاوہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کے علاوہ ہے؟ تو صاف یہاں پر وہ دلیل بھی بیان کر دی گئی کہ پتہ اس طرح چلے گا کہ کون کھاتا ہے اور کون کھلاتا ہے۔ تو پوری دنیا کے اندر کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کو کھلاتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت ان سب کو کھلانے والا ہے۔ تو لہٰذا اس ایک جملے سے مشرکین نے اللہ کے سوا جتنے معبود بنائے ہوئے تھے، اللہ رب العزت نے ان سب کی نفی فرما دی ہے۔ تو لہٰذا یہاں سے یہ شرک کی جڑ اللہ نے کاٹ دی ہے اس انداز میں بیان کر کے کہ وہ اصل میں کھلاتا ہے، جبکہ اس کو کسی کھانے کی حاجت نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا قل انی امرت ان اکون اول من اسلم
ولا تکونن من المشرکین۔ تو جو پہلا حصہ ہے کہ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اصل میں ایک حکم دیا گیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک ذمہ داری لگائی گئی، اور وہ ذمہ داری کیا ہے کہ انی امرت ان اکون اول من اسلم، کہ میں سب سے پہلا بنوں کہ جو اسلم ہو، جو اسلام لایا ہو۔ اور اسلام اور اسلم کا اصل روٹ کیا ہے، اس کا اصل مطلب اور ماخذ کیا ہے؟ قبول کرنا، فرمانبرداری کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک انسان جو ہے وہ جب اسلام لاتا ہے تو مطلب یہ کہ وہ اللہ کی فرمانبرداری کے اندر آ جاتا ہے، اللہ کے اندر سبمیشن کر دیتا ہے کہ اب سب کچھ جو ہے میں وہی کروں گا جو اللہ رب العزت فرمائے گا۔ تو لہٰذا یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یہ پوری امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو لہٰذا ان کا اسوہ پیش کر دیا گیا ہے سب کے لیے کہ جب بھی کوئی شخص دعوت دے، جب بھی کوئی شخص دین کی بات کرے تو سب سے پہلے وہ یہ کرنے والا ہو کہ پہلے وہ خود اسلام لانے والا ہو، سب سے پہلے وہ خود اسلام کے اوپر عمل کرنے والا ہو۔ لہٰذا تمام داعیوں کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک اسوہ بیان کر دیا ہے، ایک اسوہ پیش کر دیا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف لوگوں کو دعوت نہیں دے رہے بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے میں اسلام لانے والا۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور پھر آخر میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک سے بچنے کا ایک اللہ رب العزت نے حکم فرما دیا کہ وَلَا تَكُونَنَّ، کہ تو آپ ہرگز نہ ہونا۔ اور یہاں پر تکونن جو ہے یہ ایک تاکیدی جملہ ہے، اس کے اندر تاکید ہے، سٹریس پائی جاتی ہے۔ اور وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، آپ مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ غور کیجئے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ مشرکوں میں سے نہ ہوں، جبکہ اس کا صدور جو ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی شرک کریں۔ لیکن اصل میں ہم لوگوں کو سمجھانا مقصود ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک سے بچنے کی اتنی تاکید کی گئی ہے، اتنا تاکیدی حکم تکونن کہہ کے اور نون کے اوپر تشدید ڈال دی گئی ہے جو شدت کا اظہار ہے، تو اللہ کے نبی کو جب اس شدت سے شرک سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے تو لہٰذا امت کو اس سے کس قدر محتاط رہنا چاہیے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت آتی ہے، آیت نمبر 15 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اب یہاں پر بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی فرمایا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے اے پیارے حبیب، قُلْ، آپ کہہ دیجئے، إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي، کہ میں ڈرتا ہوں کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں۔ یہ بھی اصل میں امت کے لیے، امت کو سمجھانے کے لیے ایک انداز ہے کہ امت کس طرح بے خوف ہو گئی ہے، امت کس طرح سے ایسی ہو گئی ہے کہ جناب ہم جو مرضی کریں، ہم چاہے گناہ کریں، ہم برے کام کریں، ہم دنیا کے اندر چاہے ہیرا پھیری کریں، فراڈ کریں، جھوٹ بولیں، چوری کریں، جو مرضی ہم لوگ کر لیں، لیکن کیونکہ ہم اللہ کے نبی کی امت میں سے ہیں تو ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ تو اس ایک عقیدے کا اللہ نے رد کر دیا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ آپ یہ ان سے بتا دیجئے، آپ بھی کہہ دیجئے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ میں کوئی نافرمانی کروں۔ تو جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کہ جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ اللہ رب العزت نے معاف فرما دیے ہیں، جب وہ کہہ رہی ہے کہ میں نافرمانی کرنے سے اللہ سے ڈرتا ہوں، تو ہمیں کس قدر ڈرنا چاہیے؟ تو اصل میں ہمیں اللہ رب العزت نے خشیت کا، اللہ سے خوف کا، اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنے کا پیغام اس آیت کے اندر دیا ہے کہ ہم پھر کس طرح سے اتنے بڑے جرم بغیر ہمارے کانوں پہ کوئی جوں نہیں رینگتی، ہم بڑے بڑے جرائم کر گزرتے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھی یہودیوں کی طرح، یہودیوں ہی جیسا ہمارا بھی قول بن گیا ہے کہ ہم جو مرضی کریں، نحن احباء، ہم تو اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں، ہم تو بڑی کوئی چہیتی قوم ہیں۔ تو ہم اللہ رب العزت کی کوئی چہیتی اس انداز میں قوم نہیں، ہاں اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرنے والوں کو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا قیامت والے دن، ان کو کوئی ڈر نہیں ہوگا قیامت والے دن۔ لیکن کون ڈرنے والا ہے؟ کہ جو اللہ رب العزت کا خوف رکھتا ہے، جو اپنے دل کے اندر خشیت رکھتا ہے، ایک ایک عمل کرنے سے پہلے وہ دیکھتا ہے کہ کیا اللہ اس سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا، کیا میرا رب اس سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا۔ وہ کوئی کام کرنے سے پہلے وہ مشورہ کرتا ہے، وہ علماء سے پوچھتا ہے، وہ ایسا نہیں کہ جو مرضی کرتا گزرے۔ کوئی بھی بزنس اس کے دماغ میں آیا کہ اس میں بہت پیسہ ہے، وہ کر دیتا ہے، وہ سود کے اندر پیسہ لگا دیتا ہے اور وہ کہتا ہے اس سے بڑا پیسہ آ رہا ہے، وہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت کے ساتھ جنگ کی جا رہی ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ لہٰذا ایک ایک کام کرنے سے پہلے ہمیں ڈرنا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا گیا؟ آپ فرما دیجیے کہ میں اللہ رب العزت سے نافرمانی سے ڈرتا ہوں، اور کس چیز سے ڈرتا ہوں؟ عذاب یوم عظیم، ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ یعنی وہ اتنا بڑا دن ہے کہ پیارے رسول بھی فرما رہے ہیں کہ وہ بہت بڑا دن ہے، یہ دن سب کے لیے بہت بڑا دن ہوگا، یہ بڑا بھاری دن ہوگا، یہ بڑا مشکل والا دن ہوگا۔ اور انبیاء، صحیح بخاری کے اندر جو بڑی طویل حدیث ہے قیامت کے دن کے حوالے سے، اور جب انبیاء کے پاس لوگ سفارش کے لیے جاتے ہیں تو تمام انبیاء یہ بات کہتے ہیں
کہ آج کے دن اللہ رب العزت جتنا غضبناک ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھا اور آج کے بعد بھی کبھی نہیں ہوگا، تو لہٰذا یہ بہت بڑا دن ہے اور اس دن کے عذاب سے سب کو ڈرنا چاہیے، اور خصوصاً امت محمدیہ کو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا راستہ درست کریں۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتا ہے من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، کہ آج کے دن جس سے ٹال دیا گیا اس کو تو وہ اصل میں اس کے اوپر رحم کیا گیا۔ تو پچھلی دفعہ بھی آیات آئی تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنے لیے رحمت کو اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے، لازم کر لیا ہے، تو اصل میں وہ رحمت جو ہے وہ کس کے لیے ہے کہ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، کہ جس کو قیامت والے دن جس کے اوپر سے عذاب ٹل گیا، جس سے عذاب ٹال دیا گیا، تو اصل میں اسی کے اوپر رحم کر دیا گیا۔ تو قیامت والے دن عذاب کا انسان سے ٹل جانا جو ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے، جس کو اللہ نے فرمایا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، کہ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور کامیابی خسارے سے بچ جانے اور نفع حاصل کر لینے کا نام ہے، کہ انسان اگر خسارے سے صرف بچ ہی جائے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جیسا خود قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، تو اصل میں وہی شخص ہے کامیاب۔ اور اسی لیے یہاں پر فرما دیا کہ جس سے عذاب کو ٹال دیا گیا، جس سے عذاب کو پھیر دیا گیا کہ وہ عذاب کا مستحق تھا، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت سے اللہ رب العزت نے اس سے عذاب کو معاف کر دیا ہے، تو خالص اللہ کا رحم ہے۔ تو اس سے ایک اور اہم بات وہ بھی سمجھ لیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال سے جنت کے اندر چلا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ سوال کیا گیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح طور پر فرمایا، اور یہ آیت بھی اسی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ کوئی شخص بھی قیامت والے دن اپنے اعمال کے بدولت، اپنے اعمال کے ذریعے سے جہنم سے نہیں بچ سکتا ہے اور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ جنت کی قیمت اتنی کم نہیں ہے کہ انسان کی ایک مختصر سی زندگی 40 50 60 سال کی زندگی جو ہے، یا 100 سال کوئی بڑا زندہ رہ جائے، یا ایون حتیٰ کہ 1000 سال بھی کوئی زندگی اپنی لگا لے جیسے پچھلی قوموں میں تھا، تو اس 1000 سال کی زندگی جو ہے یہ گنتی کی زندگی، آپ 1000 تک کاؤنٹ کر سکتے ہیں، گن سکتے ہیں، جبکہ آخرت کی جو جنت کی زندگی ہوگی وہ کیا ان لمیٹڈ ہوگی، یعنی کوئی لمیٹڈ چیز دے کر کیا کوئی شخص ان لمیٹڈ چیز لے سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس جنت کی قیمت یہ دنیا میں ہمارے اعمال نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی رضا اور اللہ رب العزت کی خالص رحمت ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم جنت میں اللہ رب العزت مسلمانوں کو داخل کرے گا۔ تو لہٰذا اللہ کی رحمت کا امیدوار رہنا چاہیے، اللہ کی رضا کا امیدوار رہنا چاہیے، اور اللہ کی رضا اور رحمت کس کو ملے گی؟ جو جیسے اوپر فرمایا انی اخاف ان عصیت، جو اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، تو وہ شخص ہاں بے فکر ہو جائے کہ ہاں میں نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے، اللہ نے حکم دیا کہ نماز پڑھو، 5 وقت کی وہ نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العزت نے مردوں کو حکم دیا ہے، پیارے رسول نے مردوں کو حکم دیا ہے کہ وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھیں، تو وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے، وہ بہانے نہیں تلاش کرتا، گھر میں بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتا۔ تو لہٰذا یہ نافرمانیاں ہیں کہ انسان اپنے پاس سے جو چیزیں بنا لیتا ہے، تو جو شخص نافرمانیوں سے بچتا ہے اس کے لیے پھر اللہ رب العزت آخر میں اس سے عذاب کو ٹال دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے رحم کے ذریعے سے، رحمت کے ذریعے سے اس کے عذاب ٹالیں، اور جس سے عذاب ٹل جائے ایسا ہی شخص ہے جس پہ اللہ نے رحم کیا ہے، اور یہ رحم یہ بہت بڑی کامیابی ہے انسان کے لیے کہ اللہ رب العزت اس کے اوپر رحم فرما دے۔ تو آگے چلتے ہیں اپنے آج کے درس کے جو دوسرا حصہ ہے، دوسری جو موضوع ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی آیت وہاں پر ذکر کی ہے کہ جس سے شرک کا بالکل ایک منہ توڑ جواب ہے اور شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور ان اگر یمسس کا یہ مس کرنا، چھونا، ٹچ کرنا، یہ ہم لفظ اردو میں بھی مس کرنا بولتے ہیں، تو یہ وہی اصل میں لفظ ہے یہاں پر۔ وَإِن اور اگر یمسس کا چھوئے یا پہنچے کا آپ کو اللہ یعنی اگر پہنچائے آپ کو اللہ بدرن بی ساتھ درن در، اور یہاں پر در جو ہے یہ نکرہ ہے، اس کا تنوین را کے اوپر جو تنوین ہے، جو 2 کسرہ ہیں، جو 2 زیریں ہیں، وہ بتا رہی ہیں کہ یہ ایک نکرہ ہے، اور نکرہ کے اندر ایک وسعت ہوتی ہے، یعنی کوئی کسی قسم کی بھی کوئی جو تکلیف ہے، یعنی اگر پہنچے، اگر اللہ پہنچائے آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی تکلیف، فلا پھر نہیں، کاشف دور کرنے والا، ہٹانے والا، لہو اس کو، الا مگر وہی یعنی جس نے پہنچایا ہے اس تکلیف کو، یعنی اللہ رب العزت وہی اصل میں اس کو دور کرنے والا بھی ہے۔
یعنی اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے اللہ تو پھر اس کو دور کرنے والا سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا ہے۔ وہیں یمسس کا، اور اگر یمسس کا پہنچائے آپ کو بخیر کوئی نفع فہوا، پھر وہی ہے، یعنی وہی سے مراد وہی جو اللہ رب العزت کی ذات ہے، علا اوپر، کل شیء ہر چیز، قدیر بہت خوب قدرت رکھنے والا۔ تو وہی اللہ جو ہے اگر تجھے پہنچائے کوئی نفع تو وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، یعنی وہ نفع پہنچا سکتا ہے، یہ اس کی قدرت کے اندر ہے، یہ اس کی شان ہے کہ وہ کسی کو بھی نفع پہنچائے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وَهُوَ اور وہ ہے، القاہر، قاہر غالب کو کہتے ہیں، یعنی جس کے غلبے سے کوئی باہر نہ ہو، فوقا اوپر، عبادہ عباد بندوں کی جمع ہے، عبد کی جمع ہے عباد، اور ہی یعنی اس کے، ضمیر ہے، پروناؤن ہے، یعنی اسی کی طرف، یعنی اللہ ہی کی طرف اس کا لوٹنا ہے، یعنی فوقا عبادی، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ وَهُوَ اور وہی ہے، الحکیم حکمت والا، اور الف لام لگا ہے تو یعنی خوب حکمت والا، بڑی حکمت والا، الخبیر خوب خبردار، خوب علم والا۔ تو یہ دو آیات ہم نے آپ کے سامنے رکھی، ان میں سب سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے جو موضوع آپ نے سن لیا، تو اللہ رب العزت نے اس آیت سے اصل میں شرک کی جڑ کاٹی ہے۔ اگر انسان غور کرے اس آیت کے اوپر اور اس آیت کو آج انسان سمجھ لے تو انسان کے اندر جتنے بھی شرک پائے جاتے ہیں، یعنی سب سے بڑی بیماری شرک کی بیماری ہے، تو یہ بیماری اس کو سمجھے لگ ہی نہیں سکتی، یہ ایسی ویکسین اس کو لگ جائے گی کہ اس کے بعد کوئی بیماری اگر اس کے سامنے آئے گی بھی، اور اگر وہ یہ آیت کو یاد رکھ لے تو یہ جو ویکسین ہے اس تمام وائرس کو ختم کرنے والی ہے۔ تو لہٰذا جس انسان کا یہ عقیدہ پختہ ہو جائے کہ دکھ اور تکلیف کو دور کرنے والا اور ہر قسم کی خیر کا مالک صرف اللہ ہے، تو پھر وہ دوسروں کے آگے سجدے کرنا اور ان کی قبروں پر نذرانے چڑھانا اور سمجھنا کہ وہ حاجتیں پوری کرتے ہیں، بہت ہی وہ حماقت والا شخص ہوگا جو پھر بھی یہ عقیدہ رکھے گا۔ جبکہ اللہ نے دیکھیے کتنے واضح الفاظ میں اس آیت میں یہ فرما دیا ہے کہ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے علاوہ کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن آج دیکھیے انسان جب غیر اللہ کی طرف جاتا ہے کسی تکلیف کی دوری کے لیے کہ فلاں شخص جو ہے وہ مجھے فلاں تکلیف سے نجات دلا دے گا، کوئی شخص جو ہے وہ کسی طرح کی تکلیف میں ہے، کسی کو بیماری لگی ہے، کسی کو کوئی اولاد نہیں ہو رہی ہے، اور کسی کو کوئی روزگار کا مسئلہ ہے، یہ مختلف طرح کی تکلیفیں ہیں، تو ان تکلیفوں کو لانے والا کون ہے؟ یہ اللہ رب العزت پہنچانے والا ہے۔ جیسے اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ پہنچائے کوئی تکلیف، تو اگر تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ تکلیف اللہ نے نہیں پہنچائی، کسی اور نے پہنچائی ہے، تو پھر تو وہ جس کے پاس مرضی جائے۔ لیکن اللہ کی آیت یہ فرما رہی ہے کہ اللہ رب العزت تکلیفوں کو پہنچانے والا ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، سورۃ التغابن کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کوئی بھی مصیبت نہیں آتی مگر وہ اللہ رب العزت کے اذن سے آتی ہے۔ یعنی اس تکلیف کو لانے والا، کسی بھی واقعہ چیز کو واقعہ کرنے والا، کسی مصیبت کو کسی شخص کے اوپر لانے والا، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ اللہ رب العزت لوگوں کو آزمانے کے لیے، لوگوں کے درجات بلند کرنے کے لیے، اللہ رب العزت ان کی آزمائش کے لیے ان کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، اللہ رب العزت تکلیف میں مبتلا کرتا ہے کہ اس کے درجے بلند ہوں گے، یہ شخص صبر کرے گا، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معافی کر دیں گے۔ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے، پیارے رسول کی حدیث ہے کہ کسی انسان کو، کسی مومن کو ایک کانٹا چبھتا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت اس سے گناہوں کو دور کر دیتے ہیں۔ تو یہی اصل میں یہاں پر ہے کہ اگر اللہ رب العزت کسی کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا ہے، اور اگر اللہ کسی کو نفع پہنچائے تو لہٰذا اس کے علاوہ پھر کوئی قدرت بھی نہیں رکھتا ہے کہ کوئی شخص اس نفع کو کسی سے چھین سکے، تو لہٰذا نہ کوئی شخص نفع دے سکتا ہے، اور اگر کسی کو اللہ نے نفع دے دیا تو کوئی نفع کو چھین بھی نہیں سکتا ہے، کیونکہ قدرت کس کی ہے؟ علی کل شیء قدیر، وہ اللہ رب العزت ہی کی قدرت ہے جو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ اور اس آیت کو مزید سمجھنے کے لیے ہم قرآن کریم کی کچھ اور آیات کو بھی دیکھتے ہیں۔ سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، آیت نمبر 188 ہے، اللہ فرماتا ہے کل، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کیونکہ آج دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آج لوگ حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، اور آج پیارے رسول کو لوگ اپنے نفع نقصان کے لیے پکارتے ہیں کہ بھر دو جولی میری یا محمد۔ دیکھیے یہ قوالی بڑی معروف ہے، آپ سب نے سن رکھی ہے، تو اس میں کیا پیغام دیا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھولیوں کو بھرنے والے ہیں، لیکن اس آیت میں دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے، تو کیا اللہ کے فرمان کو مانیں گے یا پھر قوالوں کی قوالیوں کو مانیں گے؟ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، ہمارا ایمان کس کے اوپر ہے؟ کیا قوالیوں کے اوپر ایمان ہے یا اللہ کے قرآن کے اوپر ایمان ہے؟ کل، اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں نہیں مالک اپنی نفس کے لیے بھی
کسی نفع کا نہ ہی نقصان کا، میں تو اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو اللہ رب العزت چاہے۔ اللہ کی چاہت ہے اللہ جو نفع پہنچانا چاہے، اللہ کی چاہت ہے کہ جو مجھے تکلیف پہنچانا چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں غیب کا عالم ہوتا، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت سی بھلائیاں اکٹھی کر لیتا، یعنی ہمیں بہت سی خیریں مل جاتی، میرے ساتھ بہت سی بھلے جو ہو جاتے۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ آپ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے کہ اللہ کے نبی کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا طائف کے اندر پتھر نہیں مارے گئے ہیں؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجری ان کی گردن مبارک پر نہیں رکھی گئی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پتھر بھی برسائے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی کو شیب ابی طالب میں 3 سال بھوکا پیاسا بھی رکھا گیا ہے، تو یہ ساری تکلیفیں پہنچی ہیں۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ رب العزت کا یہ جو قول ہے بالکل سچ ثابت ہوتا ہے۔ یقیناً ہمارا ایمان ہے، اور یہ آیت اور واضح کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے نفع اور نقصان کے بھی مالک نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت ہی جو ہے سب کا نفع نقصان کرنے والا ہے۔ ان انا الا نذیر و بشیر، اور فرما دیا کہ میں تو صرف ڈرانے والا اور خوشخبریاں سنانے والا ہوں، یعنی ایک پیغمبر اور رسول ہوں۔ لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح آگے سورۃ الزمر میں اللہ فرماتا ہے، قل، اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے، افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، کیا تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو کہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں؟ تدعون دعا کا لفظ ہے، یعنی جو دعا کرتے ہیں، جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسروں کو۔ ان ارادنی اللہ بدر، اگر میں ارادہ کروں، اگر اللہ ارادہ کرے کسی نقصان کا، کسی ضرر کا، کسی تکلیف کا، هل هن کاشفات ضرہ، کیا اس نقصان کو، کیا اس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا ہے؟ دیکھیے کتنا زبردست چیلنجنگ ایک بات کی جا رہی ہے کہ اگر اللہ کسی سے کسی تکلیف کو ڈالنے کا ارادہ کر لے تو اس تکلیف کو ہٹانے والا کوئی دنیا میں ہے؟ آؤ لاؤ، یعنی یہ کتنا بڑا چیلنجنگ بات کی گئی ہے یہاں پر۔ تو یہ لہٰذا اس سے اور کلیئر ہو گیا کہ دنیا کے اندر کوئی تکلیف کو دور کرنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ او ارادنی برحمت، یا پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کے اوپر رحمت کا ارادہ فرما دوں، هل هن ممسکات رحمتی، کیا میری رحمت کو کوئی روکنے والا ہے؟ کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ فلاں شخص کو میں نے اپنی رحمت میں داخل کرنا ہے، کیا کوئی ہے کہ درمیان میں کھڑا ہو جائے کہ نہیں میں نے یہ رحمت نہیں ہونے دینی؟ یا کوئی شخص اللہ رب العزت کسی کو کوئی تکلیف میں ڈالنا چاہے، پکڑنا چاہے، کوئی ہے کہ وہاں پر اللہ کا ہاتھ تھام سکے، اللہ کو روک سکے؟ قل حسبی اللہ، آپ فرما دیجئے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اور توکل کرنے والے اسی کے اوپر توکل کرتے ہیں۔ دیکھیے قرآن کی آیتیں کتنی واضح، کتنا صاف پیغام ہے، کوئی اس میں ہیر پھیر نہیں ہے، کوئی اس میں جھول نہیں ہے، کوئی اس میں فراڈ نہیں ہے، بالکل واضح صورتیں ہیں۔ لیکن کیا ہاں اس سے جو ہے شرک کے اڈے بند ہو جائیں گے؟ اگر یہ آیتیں واضح طور پر لوگوں کو بیان کر دی گئیں، لوگوں کو قرآن پڑھنے کو کہا گیا، لوگوں نے خود ترجمے سے قرآن پڑھ لیا، لوگوں نے خود ان آیتوں کے اوپر غور و فکر کر لیا، تو یہ سارا شرک ختم ہو جائے گا جس وجہ سے ان چیزوں سے روکا جاتا ہے۔ قرآن تو بڑا واضح پیغام دے رہا ہے۔ اور اس طرح سورۃ جن میں اللہ فرماتا ہے، قل، اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے، انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہ بے شک میں نہیں تمہارے لیے مالک، لکم تم سب کے لیے، ضرن کسی قسم کے نقصان کا میں مالک نہیں ہوں، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، ولا راشدہ، اور نہ ہی کسی قسم کا میں تمہیں کوئی ہدایت کی بات بتا سکتا ہوں۔ یعنی وہ جو ہدایت کی بات بتاتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ جو اللہ دیتا ہے وہی بیان کرتے ہیں، وہ جو وحی آتی ہے وہی اللہ کے پیارے رسول لوگوں کو بیان کرتے ہیں، کوئی اپنی پاس سے کوئی چیز نہیں بیان کر سکتے ہیں۔ یہ وحی، یہ ہدایت، یہ رشد جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہاں اللہ کے نبی اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث میں اسی مضمون کو اور واضح کیا گیا ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں ہمیں ملتی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث ہے کہ اللہ کے نبی یہ ایک دعا مانگا کرتے تھے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اپنی نماز کے آخر میں پڑھا کرتے، اور اسی طرح بعض روایات کے اندر رکوع کے بعد جب اٹھا جاتا ہے تو رکوع کے، جس کو قوما بھی بعض لوگ بولتے ہیں کہ رکوع کے بعد انسان سجدے میں جانے سے پہلے اٹھا کھڑا رہتا ہے، تو اس حالت میں بھی اللہ کے نبی پڑھتے تھے، اور نماز کے آخر میں بھی پڑھتے تھے، نماز کے بعد یہ پڑھتے تھے۔ تو دعا کیا ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ بڑی زبردست، بڑی ہی پاورفل بات ہے، بڑی، اور اس کے اندر بڑی حکمت ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ اللہم، اے اللہ، لا مانع، نہیں کوئی روکنے والا، نہیں کوئی مانع، لما اعطیت، جس کو تو دے دے، یعنی جس کو تو نے عطا کر دیا اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، ولا معطی لما منعت، اور جس کو تو عطا کر دے لما منعت تو اس کو کوئی منع کرنے والا نہیں ہے، یعنی جس کو اللہ دے دے اس کو کوئی شخص روک نہیں سکتا ہے، اور جس کو اللہ روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد،
اور کوئی بھی صاحب حیثیت ہو، کتنی بھی عزت والا کوئی شخص ہو، ولا ينفع، کوئی نفع نہیں دے سکتا ہے۔ کسی صاحب حیثیت ہو، اس کی حیثیت تیرے مقابلے میں نفع نہیں پہنچا سکتی ہے، کتنا ہی جد والا ہو، کتنا ہی بزرگی والا کوئی شخص ہو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بزرگی والی ہے، بہت سے اولیاء ہیں اللہ کے بڑے بزرگ ہیں، بہت سے انبیاء ہیں اللہ کے بڑے بزرگ ذاتیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی کیا فرمانے، ولا ينفع ذا الجد، کوئی بھی حیثیت والا، کوئی بھی تقدس والا، بڑی سے بڑی ہستی جو ہے وہ کوئی نفع نہیں دے سکتی، من کل جد، سوائے تیرے، یعنی اللہ رب العزت ہی کی ہستی ہے کہ جو سب نفع پہنچا سکتی ہے۔ تو لہٰذا یہ بڑی پاورفل دعا ہے جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ جس کو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا۔ اس انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے کہ جناب فلاں شخص جو ہے وہ روک لے گا، کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ لوگ نوکریوں سے بے فکر مند رہتے ہیں کہ میری نوکری چلی جائے گی، اور لوگ خوش آمدیں کرتے رہتے ہیں، اور لوگ اپنے مالکوں کو خوش کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کچھ غلط اور سب غلط ملت کام کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیے، اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ رزق دینے والا، عطا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، تو لہٰذا وہ کسی سے نہیں ڈرے گا، وہ حق بات کرے گا اور حلال طریقے سے روزی کمائے گا کہ اس کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ کوئی کالی بلی کاٹے تو انسان سے کوئی برا نہیں ہوتا، کوئی منحوس نہیں ہے کہ آپ کے لیے اب نحوست ہوگی، اب آپ کا کچھ نہیں بنے گا اور فلاں شخص نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا۔ جس کو اللہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، جس کو اللہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ اور اس کے بعد آخری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کہ وہ اپنے بندوں کے اوپر جو ہے پورا غالب ہے۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے سوا کسی کو ولی نہیں بنانا چاہیے، یعنی اصل میں اسی کی ایک کنٹینیوٹی میں یہ بات اصل میں، جیسے امام راضی فرماتے ہیں کہ اصل میں اسی کی کنٹینیوٹی ہے کہ یہ دلیل ہے کہ اس کے سوا کسی کو ولی نہیں بنایا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ولی، مددگار، معبود وہی ہوگا کہ جو سب سے زیادہ پاورفل ہوگا، جس کا غلبہ سب کے اوپر ہوگا۔ اور جیسے ہم آج کی ساری آیتوں میں پڑھ رہے ہیں کہ زمین و آسمان کا مالک وہ، سب کا بادشاہ وہ، زمان و مکان کا مالک وہ ہے، تو لہٰذا سب کو دینے والا، کسی نقصان پہنچانے والا یا نقصان سے روکنے والا وہ ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو لہٰذا یہی غلبے والی ذات ہے، لہٰذا اس کے علاوہ کسی کو ولی نہیں بنانا چاہیے۔ تو خواہ بڑے سے بڑے جابر ہوں، اس کے سامنے سب بے بس ہیں، تمام گردنیں اس کے آگے جھکی ہوئی ہیں، وہ ہر ایک پر غالب ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے اللہ نے فرمایا فوق عبادی وہو القاہر فوق عبادی، وہ اپنے بندوں پر قاہر ہے، لہذا عبادی، اور یعنی ساری کائنات اس کی عباد میں سے ہے، ساری کائنات اس کی عبدیت کے اندر ہے، سب اس کے بندے ہیں، سب اس کے مطیع ہیں، اس کے تابع دار ہیں۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ رب العزت پر دھونس چلا سکے، کوئی اللہ رب العزت کو مجبور نہیں کر سکتا ہے، بلکہ سب غلام ہیں اللہ رب العزت کے سامنے، تو اور وہ سب کے اوپر غالب ہے۔ کوئی اس کے اوپر نہیں ہے کہ جو اللہ رب العزت کا، جیسے کہ بعض معروف اشعار ہیں اس طرح کے کہ اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ دیکھیے کیسے کیسے شرک سے بڑے ہوئے یہ شعر ہیں کہ اللہ پکڑ لے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا سکتے ہیں، لیکن محمد پکڑ لے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ غور کیجئے یہاں پر کس کو غالب بتایا گیا ہے؟ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب بنانے کی کوشش کی گئی ہے، جبکہ اللہ کیا فرماتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، سارے اس کے بندے ہیں اور وہ سب بندوں کے اوپر غالب ہیں۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کے غلبے کو مانا جائے اور صرف اسی کو اپنا ولی اور اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھا جائے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا اور خبر والا ہے۔ تو یہاں پر اصل میں اللہ رب العزت نے دو صفات کمال بتائی ہیں۔ صفات کمال جو ہیں وہ دو طرح کی ہیں، یعنی ایک قدرت ہے اور دوسرا علم ہے۔ تو پہلا جملہ جس میں اللہ نے فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، تو اس میں کمال قدرت کی طرف اللہ کا اشارہ کیا گیا ہے کہ اس کی قدرت یہ ہے کہ سب اس کے غلبے کے اندر ہے، سب اس کے بندے اور وہ سب کے اوپر غالب ہے۔ اور جو دوسرا بعد کا جملہ ہے جس میں فرمایا وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، تو اس سے کمال علم پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنے علم والا ہے کہ اس کو ہر چیز کے پیچھے کوئی حکمت ہے۔ وہ اگر کسی کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، جیسے کہ اوپر کی آیت میں آیا، کوئی یہ شک میں نہ پڑے کہ جناب اللہ تکلیف میں کیوں مبتلا کرتا ہے، تو اللہ نے اس کی بھی وضاحت فرما دی کہ وہ حکمت والا ہے۔ اس کے تکلیف پہنچانے کے اندر بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے کہ وہ شخص، اللہ رب العزت جو ہے اس شخص کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے۔ وہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کر سکے، اللہ رب العزت نے اس کے لیے ذریعہ بنا دیا کہ اس کو کسی تکلیف میں مبتلا کیا، اس کے اوپر اس نے شکر کیا، اس کے اوپر اس نے صبر کیا، اس کے اوپر وہ اللہ رب العزت سے ڈرا، گڑ گڑایا، اللہ سے دعا اور مغفرت مانگی، تو اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں اس کے درجات کو بڑھا دیا۔ تو یہ اللہ ہی اس کی حکمت کو جانتا ہے کہ اللہ رب العزت کیسے کیسے آزماتا ہے اور کیسے کیسے لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو وَهُوَ الْحَكِيمُ، تو اس میں اللہ کے علم کا بیان ہے، اور خبیر کہہ دیا کہ جو خوب خبردار ہے۔
تو الخبیر سے اور وہو الحکیم الخبیر سے کمال علم ثابت ہوتا ہے، وہ اپنے احکام میں کمال حکمت والا اور اپنے بندوں کے معاملات کی پوری خبر رکھنے والا ہے، جیسا کہ امام راضی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ تو اسی لیے جو غلبہ اور تسلط کے باوجود، یہاں پر یہ بڑا ایک پوائنٹ ہے کہ اللہ نے پہلے حصے میں کیا فرمایا کہ وہ غالب بھی ہے اور سب اس کے بندے ہیں۔ آپ عمومی طور پہ اگر پوری دنیا کا مطالعہ کریں تو دنیا کے اندر جب بادشاہ کوئی ہوتا ہے اور اتنا زبردست قسم کا بادشاہ ہو کہ جو واقعی غلبے والا ہو، واقعی جس کا اتنا روب اور دبدبا ہو، واقعی جس کا کنٹرول اتنا زبردست ہو، تو وہ اپنے بندوں کے اوپر دیکھتے ہیں آپ کو کیسے ظلم و ستم ڈھاتا ہے، اس سے تو کوئی آنکھ اٹھا کے بات بھی نہیں کر سکتا ہے اور وہ تو کسی کو سنتا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا لیکن اللہ رب العزت یہ بات کرنے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، کہ وہ حکمت والا ہے اور وہ اپنے بندوں کی ضرورتوں سے واقف ہے، خبیر ہے، وہ خوب خبردار ہے، اور اس کی حکمت کا ہاں تقاضا ہے کہ کس کو کب دینا ہے، کتنا دینا ہے، یہ اللہ رب العزت کی ساری حکمت ہے۔ اسی لیے غلبہ و تسلط کے باوجود وہ اپنی مخلوق کے معاملے میں حکمت اور آگاہی کے تقاضوں کو پوری طرح ملحوظ رکھتا ہے، ورنہ چاہے تو اللہ رب العزت جو ہے اپنی مخلوق کو جو اس کی تابع دار نہیں ہے، جو اس کی فرمانبرداری نہیں کرتی ہے، اللہ تو غالب ہے، سب کو ایک دم نیست و نابود کر دے، فنا کر دے، لیکن اللہ رب العزت کی حکمت ہے کہ اللہ رب العزت ان کو چھوڑتا ہے، ان کو وقت دیتا ہے، ان کو آزماتا ہے تاکہ یہ لوگ کامیاب ہو جائیں اور اللہ رب العزت کی رحمت کے مستحق بنیں۔ اسی پر آج کے اس درس کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔